معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید کے تلاوت کے دوران عرب کے مختلف لہجے ہوا کرتے ہیں، جو کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں آج ان مختلف لہجوں میں انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو تلاوت بھی سناؤں گا اور طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ابتدا سے لے کر اختتام تک ایک قارئ القرآن کو ان لہجوں میں، ان مقامات میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آیات کی نوعیت کے مطابق آواز کا نکالنا، لہجے کا استعمال کرنا، اسی طرح ایک لہجے کو اصولاً دوسرے قریبی لہجے کے ساتھ پڑھنا، اور پھر ہر لہجے کے اندر قرار، جواب اور جواب الجواب، یعنی لہجے کا ابتدا کیسے ہوگا، پہلی سانس کیسے ہوگی، دوسری کی۔ انشاءاللہ آج میں وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو عرض کروں گا۔ ان لہجوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں نے تعلیمات حاصل کی ہے، پہلے میں اپنا تعارف کر کے پھر ان لہجوں کے نام بتا دوں۔ میرا نام القاری المقری واجد علی المصباح ہے، اور میرا تعلق رسالپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں گنڈیری گاؤں سے، جو کہ نوشہرہ تحصیل اور ضلع ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہاں رسالپور سے حاصل کی۔ جن اساتذہ سے میں نے یہاں پڑھا ان میں قاری جمیل حسین صاحب، جن کا تعلق ظاہر سے ہے، قاری عبدالوہاب صاحب، جن کا تعلق خیشکی سے ہے، قاری شہرمان صاحب، جو کہ پی ایس میں استاد ہیں اور جن کا تعلق مانکی سواری سے ہے، اور پھر ادھری دارالعلوم مجددیہ سے میں نے امتحان دے کر سند لیا تھا۔ قاری محمد یوسف بن عبدالصبور صاحب میرے وہاں استاد رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لہجوں کو میں نے کوئٹہ میں استاد محترم المقام قاری عبدالرزاق صاحب سے سیکھا، جنہوں نے نہایت محنت اور شفقت کے ساتھ مجھے پڑھایا، اور الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ یہ لہجے انشاءاللہ اب تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان دستگاہوں یا مقامات یا لہجے جو ہیں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی عرض کروں کہ ان لہجوں کے نام مجھے جو بتائے گئے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہی نام ہر جگہ استعمال ہو۔ بعض لوگ ان کو کسی اور نام سے بھی پکارتے ہیں، لیکن جس لہجوں میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے اور جن کے اوپر انہوں نے کتاب میں تذکرہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: بیات، صبا، عجم صبا یعنی عجم اور صبا کا ملاپ، حجاز، نہاوند، عجم نہاوند یعنی عجم اور نہاوند کا ملاپ، رست، سیگاہ، چہارگاہ اور ماہور، جو کہ چہارگاہ کا بالا حصہ ہے، اونچا پڑنا۔ عزیز سامعین کرام، دنیا کے تمام قراء، چاہے ان کا تعلق مصر، ایران سے ہو یا دنیا کے کسی اور خطے سے، ہمیشہ بیات میں تلاوت کا شروعات کرتے ہیں، اور یہ ہر قاری پہ لازم بھی ہے کہ وہ شروع ہمیشہ بیات سے کریں، یعنی تعاوض، تسمیہ اور تلاوت کا کچھ حصہ بیات میں پڑھنا لازمی ہے۔ البتہ اختتام وہ جس لہجے میں کرنا چاہے، یعنی جس میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسی میں وہ اختتام کر سکتا ہے، لیکن